دین وائبز، دین کی آواز۔ قرآن مجید فرقان حمید اندھیروں کی نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب، قعر مصیبت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا پہ پہنچانے والی کتاب، اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اپنے اللہ پہ ملانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اسے بھیجا ہی اس لیے گیا کہ یہ انسانوں کو اپنے پروردگار کے ساتھ واصل کر دے۔ یہ کتاب حقیقتوں کا مجموعہ، یہ سچائیوں سے بھری ہوئی کتاب، الٹیمیٹ ریئلٹی آف دی یونیورس۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی صداقتوں کو اس کتاب کے اندر اکٹھا فرما دیا۔ یہ انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، یہ انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، یہ انسانیت کے لیے ضابط حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آل حیات ہے۔ آپ نے لوہے کو کھینچنے والا مغناطیس دیکھا ہوگا، جہاں بھی ہو وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے والا مغناطیس ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحمتیں برسائی جائیں۔ جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں چھم چھم برستی۔ اللہ رب العزت کو قرآن مجید سننا بہت پسند ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ لوگ گانا سنانے والی عورت کا گانا اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ سے اللہ رب العزت قرآن پڑھنے والے کے قرآن کو سنتے ہیں۔ فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ امتیازی شان حاصل ہے کہ وہ قرآن لاتے تھے اور وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ باقی فرشتوں کو بھی یہ سعادت حاصل نہیں۔ یہ سعادت اللہ نے فقط انسان کو عطا کی ہے۔ جو خوبی بندے کے اندر نہ ہو، جب وہ کسی دوسرے کے اندر ہوئے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ جب قرآن مجید پڑھنے والا پڑھتا ہے تو فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے قریب سے قریب تر ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ وہ اس پڑھنے والے کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے والے کے لبوں کو محبت سے بوسہ دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک قاری تھے، مسجد نبی میں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ خوبی دی تھی کہ ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ان کے شاگرد پیچھے پڑے رہے امام عاصم رحمت اللہ علیہ کے کہ آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ کوئی الائچی رکھتے ہیں یا کوئی اور خوشبو رکھتے ہیں؟ وہ بتلاتے کہ میں تو منہ میں کوئی چیز بھی نہیں ڈالتا۔ شاگرد پوچھتے کہ حضرت آخر یہ خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو بالآخر انہوں نے ایک دن راز کھولا۔ فرمانے لگے، میں سویا ہوا تھا، خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ فرمایا، عاصم تم میری مسجد میں قرآن پڑھاتے ہوئے لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔
جب سے نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا تب سے میرے منہ کی یہ خوشبو آتی ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ یہ کتاب اللہ رب العزت نے بھیجی تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پہلا فائدہ کہ جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ جن گھروں میں پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کے نزدیک اس طرح نور سے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے نزدیک آسمان کے اوپر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے گھروں کو قرآن مجید کے پڑھنے سے منور کریں تاکہ ہمارے گھر پر رحمت کی بارش برسے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، تم قرآن سے برکت حاصل کرو کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ ایک بابرکت ذات کا کلام ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک۔ تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تمہارے رب کا۔ تو جس کا نام بھی برکت والا، جس کی ذات بھی برکت والی، اس کا یہ کلام بھی برکت والا کلام ہے۔ جو پڑھے گا اس کی زندگی میں برکتیں آئیں گی۔ آج قرآن مجید کو اگنور کرنے کی وجہ سے عام مسلمان کی زندگی سے برکتیں نکل چکی ہیں۔ جتنے گھر کے لوگ ہیں اتنے کماتے ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے۔ لنگوٹ کس کس کے میدان میں اترتے ہیں کہ پریشانیوں کو ختم کریں گے، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ رزق میں برکت نہیں، وقت میں برکت نہیں، قوت یاداشت میں برکت نہیں، عزت میں برکت نہیں۔ یہ بے برکتی اصل میں قرآن مجید کے زندگیوں میں سے نکل جانے کی وجہ سے ہے۔ آج کل جن گھروں میں باقاعدگی سے اخبار پڑھا جاتا ہے ان مسلمان گھروں میں بھی قرآن باقاعدگی سے پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ خزانہ برکتوں کا ہمارے پاس موجود ہے اور ہم آمنوں کے پیچھے تعویذوں کے لیے بھاگتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، یہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے بھیجا ہی اسی لیے ہے، ہم اس سے اپنی زندگیوں کو بابرکت بنا لیں۔ قرآن مجید کی محبت کا سب سے ادنا اجر یہ ہے کہ انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ ایک واقعہ سنائیں۔ ایک نوجوان انجینئر تھا، شائننگ سٹوڈنٹ تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیرون ملک میں جاب کے لیے اپلائی کیا تو اسے اچھی جاب مل گئی۔ چنانچہ ایک سافٹ ویئر کمپنی میں اس نے جاب کر لی۔ جب وہاں وہ جاب کر رہا تھا تو اسی کی کمپنی میں ایک اور انجینئر لڑکی بھی تھی جو کلیگ تھی، وہ بھی جاب کر رہی تھی۔ اب کام کے دوران چونکہ ان کو بہت ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا تھا تو طبیعتیں ایک دوسرے کی طرف مائل ہوئی، آپس میں انوالو ہو گئے۔ یہ چاہتا تھا نوجوان کہ اگر اس حور پری سے میری شادی ہو جائے تو کیا بات ہے۔ جب اس نے پرپوز کیا تو اس لڑکی کے والدین بہت کٹر عیسائی تھے۔ انہوں نے پہلے تو انکار کر دیا کہ ہم کسی مسلمان سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے۔ یہ نوجوان اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اس کو کہا کہ اپنے ماں باپ سے پوچھو جن شرائط پہ وہ شادی کر سکتے ہیں میں ان کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا غور کیجئے، اس کے ماں باپ نے 4 شرطیں لگائی۔ پہلی شرط یہ
کہ آج کے بعد تم وطن اپنے ملک میں واپس کبھی بھی نہیں جاؤ گے۔ اس نے تسلیم کر لیا۔ دوسری شرط، شادی کے بعد تم اپنے والدین، عزیز رشتہ داروں سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھو گے۔ اس نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ تیسری شرط کہ یہاں جو تمہارے مسلمان دوست ہیں، تم ان سے بھی قطع تعلقی کر کے کسی دوسری ریاست میں موو کر جاؤ گے اور مسلمان تمہارا دوست کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ چوتھی شرط کہ تم لڑکی کے والدین کے گھر کے قریب اپنا گھر لے کر رہو گے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ تم سنڈے کے دن چرچ میں بھی جایا کرو گے۔ اس نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کتنا جنون تھا اس کے دماغ میں اس لڑکی سے شادی کرنے کا۔ اتنی بھاری قیمت اس نے ادا کر دی کہ کسی طرح یہ لڑکی میری بیوی بن جائے۔ شادی ہو گئی۔ شادی سے پہلے وہ اچانک جس جگہ پر رہتا تھا وہاں سے ڈس اپیئر ہو گیا۔ نہ کسی دوست کو پتا کہاں، نہ کسی کو معلوم۔ لوگ حیران، آسمان نے اٹھا لیا، زمین اس کو نگل گئی، ہوا تو کیا ہوا؟ والدین سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی اطلاع نہیں۔ حتیٰ کہ گھر میں تو یوں سمجھیے کہ جیسے ماتم ہوتا ہے، اس کی وفات کا غم منایا گیا۔ دوست احباب بھی پریشان، مگر وہ تو بالکل گم ہی ہو گیا۔ اور وہ ملک کتنا بڑا ملک کہ وہاں پہ ایک ریاست سے دوسری طرف کی ریاست میں جا کر رہو تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کون کہاں ہے۔ چنانچہ 2 سال یہ بندہ اسی طرح گم رہا اور اپنی زندگی بیوی کے ساتھ گزارتا رہا۔ کیا ہوا؟ ایک دن یہ اپنی پہلی جگہ پر واپس آیا اور جس مسجد میں یہ نماز پڑھتا تھا، فجر کی نماز کے وقت بیٹھا وہاں وضو کر رہا ہے۔ امام صاحب نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا کہ تم کہاں سے برآمد ہو گئے۔ اس نے کہا نماز کے بعد میں بات سناؤں گا۔ نماز ادا کی۔ امام صاحب اس کو الگ کمرے میں لے گئے، پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تب اس نوجوان نے بتایا کہ میں اس لڑکی کی محبت میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ میں نے ان کی یہ تمام شرائط مان لی اور میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ نہ میں نماز پڑھتا تھا، نہ کوئی اور نیکی کا کام کرتا تھا۔ ہاں، ایک عمل میری زندگی میں تھا، وہ یہ کہ گھر کے لاؤنج میں کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھی، ان میں سفید جلد میں قرآن مجید تھا۔ میں جب دفتر جاتا تو بھی نظر ڈالتا کہ یہ میرے اللہ کا کلام، واپس آتا تو بھی نظر ڈالتا، اور میں اپنے دل میں کہتا تو نفس کا غلام ہے، تو نفس کا بندہ ہے، تو نے اس لڑکی کی خاطر اپنا دین، اپنی دنیا، سب کچھ ہی قربان کر ڈالی۔ مگر میں محبت کی نظر سے قرآن کو دیکھتا تھا۔ میری زندگی کے 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ میں شراب پیتا، سور کھاتا، ان کے ساتھ چرچوں میں جاتا، انہی کے رن پہ رگنے لگ گیا۔ مگر میری زندگی میں صرف ایک عمل تھا۔ جب میں گھر سے گزرنے لگتا یا آنے لگتا، میری نظر اس سب کتاب پر پڑتی تو میں اپنے دل میں نادم اور شرمندہ ہوتا کہ تم نے دیکھو کیا کچھ چھوڑ دیا۔ مگر میں سمجھتا تھا کہ یہ میرے اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے۔ ایک دن میں اپنے دفتر سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سبز کتاب اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ میں نے بیوی سے پوچھا ایک کتاب یہاں تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے آج اپنے گھر کی صفائی کی
جن کتاب کو نہ تم پڑھتے ہو نہ میں پڑھتی ہوں، میں نے ان ساری کتابوں کو اٹھا کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ ڈال دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر ایک بجلی کا کرنٹ لگا اور میں نے کہا میرے اللہ کا قرآن ٹریش کین کے اندر۔ میں اسی وقت بھاگا اور باہر سے جا کے اس قرآن مجید کو اٹھایا، اس کو چوما، سینے سے لگایا۔ وہ کھڑکی میں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میں اس کتاب کو لے کر آیا تو اس نے پوچھا کہ تم یوں پاگلوں والی حرکتیں کیوں کر رہے تھے؟ میں نے اسے بتایا کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا، ابھی تمہارے اندر مسلمانی کے جراثیم باقی ہیں؟ میں اپنے والدین کو بتاتی ہوں۔ وہ لڑکی اپنا بریف کیس اٹھا کر گھر چھوڑ کر والدین کو بتانے چلی گئی اور میں وہاں سے آ کر مسجد میں اپنے اللہ کو منانے کے لیے آ گیا۔ قرآن مجید کی محبت نے ایسے نفس کے پجاری نوجوان کے ایمان کو بھی محفوظ کر دیا۔ تو سب سے کم درجے کی نعمت یہ ہے کہ انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ یہ قرآن آیا ہی دنیا میں انسانوں کو ایمان کی روشنی عطا کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے جہاں قرآن مجید پہنچا وہاں ایمان کی روشنی پہنچ گئی۔ ذرا غور کیجئے گا، نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہیں، مدینہ طیبہ کے لوگ عرض کرتے ہیں کہ کوئی معلم ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، تو نبی علیہ السلام نے مصعب بن عمیر لالوں کو مدینہ طیبہ بھیجا۔ وہ وہاں پر گئے، لوگوں کو قرآن سناتے، وہ ایمان لے آتے۔ ابھی صاحب قرآن مدینہ میں نہیں پہنچے، فقط قرآن پہنچا ہے اور قرآن نے وہاں کے لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ سعد لانو جو قبیلہ کے سردار تھے، انہوں نے اسد بن زرارہ لانو سے کہا کون آ گیا ہے جو ہمارے غریبوں کو ہمارا مخالف بناتا ہے اور اپنے طریقے پر لے کر آتا ہے، جاؤ اور ذرا جا کر اس کو یہاں سے نکال دو۔ وہ آتے ہیں، ان کے سامنے مصعب بن عمیر لانو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سن کر وہ کلمہ پڑھ کر خود بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک بہانے سے حضرت سعد لانو کو بھیجتے ہیں، وہ بھی غصے میں آتے ہیں، میں اس قبیلے کا سردار ہوں اور تم لوگوں نے یہ کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، بات کرنی ہے تو مجھ سے بات کرو۔ مصعب بن عمیر لانو نے فرمایا میں تمہارے سامنے کچھ پڑھتا ہوں، اگر تمہیں وہ حق اور سچ لگے تو سچ کو ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اسی قرآن مجید کی تلاوت کی جس کو سن کر سعد لانو مسلمان ہوتے ہیں۔ واپس لوٹ کر سارے قبیلے کے مرد عورتوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اتنے سال سے تمہارے قبیلے کا امیر تھا، میرے کسی کام پر کوئی آبجیکشن ہو نہیں، میری امارت کسی کو نامنظور ہو نہیں۔ فرمانے لگے میں آج کے بعد اس قبیلے کا امیر نہیں بن سکتا۔ لوگ رونے لگ گئے، آپ کیوں نہیں بن سکتے جب ہم چاہتے ہیں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں اور تم لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ میری شرط یہ ہے یا تو سارے قبیلے کو لوگ اسلام قبول کر لیں تو میں تمہارا امیر رہوں گا، ورنہ میں امارت کو چھوڑ دوں گا۔ شام ہونے سے پہلے قبیلے کے تمام مرد اور عورتیں اسلام سے بہرہ افروز ہو چکے تھے، ابھی صاحب قرآن نہیں پہنچے۔ قرآن زندگیوں کو بدل رہا تھا۔ یہ انقلابی کتاب ہے، زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جوان بہادر کہ جو ہاتھ میں تلوار لے کر چل پڑے کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کا کام نمٹاتے ہیں، ان کو کس نے بدلا؟
اپنی بہن کے گھر گئے، ایک تھپڑ لگایا، بہن گری، اٹھ کر کھڑی ہوئی، کہنے لگی عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو، میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ عمر کہنے لگے اچھا سناؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ چنانچہ ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اچھا مجھے تم لے سے لو، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ ابھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں نہیں گئے، قرآن نے ان کے دل کو پہلے سے بدل کے رکھ دیا۔ چنانچہ نجاشی کے دربار میں صاحب قرآن تشریف بھی لے گئے، فقط جعفر بن طیار نام گئے، ان کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے، اور انہوں نے وہاں جا کر قرآن کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نجاشی کو ایمان کی توفیق عطا فرما دیتے۔ تو قرآن جہاں پہنچا ایمان لانے کا سبب بنتا چلا گیا، اس لیے کہ یہ انقلابی کتاب ہے۔ صحابہ رضوان اسی کو سینے سے لگا کر نکلے، ان کو دنیا داری کا پتہ نہیں تھا۔ بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے، چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا سے نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ دنیا کی تقدیر کو قرآن نے بدل کے رکھ دیا تھا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا تڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا۔ قرآن مجید تھا جس نے عرب کی زمین کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ لوگوں کے دل ایمان سے معمور ہو گئے تھے۔ صحابہ رضوان قرآن مجید سے عاشق تھے۔ ان کے گھروں میں رات کے آخری پہر میں اس طرح بن بناہٹ کی آواز آتی تھی جیسے شہد کے مکھیوں کے بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی گھر کے صحن میں قرآن پڑھ رہے ہیں، قریب گھوڑا بندھا ہے اور چارپائی پر بچہ بھی لیتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ قرآن اونچا پڑھوں، گھوڑا بدکتا ہے، آہستہ پڑھتے ہیں۔ پھر یہ چاہتا ہے اونچا پڑھوں، گھوڑا بدک، دل میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، آہستہ پڑھتے ہیں۔ یوں ہی ساری رات گزر گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے تو انہوں نے کچھ روشنیوں کو اوپر آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ رضوان کی یہ خوبصورت عادت یہ تھی، ہر پیش آنے والی نئی بات نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے تھے۔ اس صحابی نے بھی اپنا واقعہ سنایا، آج میرے ساتھ یہ ہوتا رہا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کے فرشتے تھے، تمہارا قرآن سننے کے لیے عرش سے نیچے اتر آئے تھے۔ اگر تم قرآن پڑھتے رہتے، آج مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ ان کے گھروں پہ فرشتوں کے پروں سے زحمتیں ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ابن کعب نام ایک صحابی ہے، قرآن مجید کے عاشق، سید القراء، نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ ابن کعب سورہ بینہ سناؤ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید آپ پر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، ہاں، مگر وہ بھی بڑے ذہین تھے، انہوں نے فیل کر لیا کہ شاید اوپر سے کوئی میسج آیا ہے، تو آگے سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمانی، کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر حکم فرمایا ہے میں قرآن سناؤں؟ نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، نام اللہ سمان، اللہ رب العزت نے تیرا نام لے کر کہا، ابن کعب سے کہو قرآن پڑھے، میرے محبوب آپ کی سنیں گے، میں پروردگار بھی سنوں گا۔ کیسے قرآن پڑھنے والے لوگ تھے جن سے قرآن سننے کی فرمائشیں عرش کے اوپر سے آیا کرتی تھی۔ قرآن مجید نے ان کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ یہ قرآن مجید
انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ چنانچہ ایک یہودی تھا سلام بن جبیر، مدینہ طیبہ کے قریب رہتا تھا۔ وہ وہاں سے بلاد شام آیا کہ میں کچھ تجارت کوئی چیز خریدوں۔ اس نے اپنی ساری چیزیں خرید لی۔ واپس جانے لگا تو ایک غلام بک رہا تھا، مگر وہ کمزور بھی تھا، رنگ بھی کالا تھا، نہ شکل نظر آتی تھی نہ عقل نظر آتی تھی، مگر دینے والا بڑی تھرو اوے پرائس پہ اس کو بیچ رہا تھا۔ تو سلام بن جبیر نے سوچا اس کو بھی لے لیتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو مجھے پروفٹ مل ہی جائے گا۔ وہ اس کو لے کے مدینہ طیبہ پہنچا۔ وہاں پر 3 دن میں اس کا جتنا تجارتی سامان تھا سب بک گیا۔ غلام خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔ جو دیکھتا تھا کہ یہ کام تو کر نہیں سکتا، بیمار نظر آتا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ، نہ شکل ہے نہ عقل ہے نہ علم ہے۔ چنانچہ سلام نے اس کو کہا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے میں اپنے گھر نہیں جا پا رہا، میرا باقی کام سمٹ گیا، تم یہاں سارا دن کھڑے رہو، شاید تمہارا بھی کوئی گاہک آ جائے۔ تو وہ بچہ جس کا نام سالم تھا وہ اس جگہ پر سارا دن کھڑا رہتا۔